اللہ تعالیٰ بی بی ربقہ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ سامعین، آپ اپنی حفاظت کے لیے کس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ اپنی حفاظت کے لیے کس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اب وقت ہے تلاوت کا۔ آئیے کتاب مقدس بائبل میں سے تلاوت سنتے ہیں۔ اور وہاں کے باشندوں نے اس سے اس کی بیوی کی بابت پوچھا۔ اس نے کہا وہ میری بہن ہے، کیونکہ وہ اسے اپنی بیوی بتاتے ڈرا، یہ سوچ کر کہ کہیں ربقہ کے سبب سے وہاں کے لوگ اسے قتل نہ کر ڈالیں، کیونکہ وہ خوبصورت تھی۔ جب اسے وہاں رہتے بہت دن ہو گئے تو فلسطینیوں کے بادشاہ ابی ملک نے کھڑکی میں سے جھانک کر نظر کی اور دیکھا کہ اسحاق اپنی بیوی ربقہ سے ہنسی کھیل کر رہا ہے۔ تب ابی ملک نے اسحاق کو بلا کر کہا، وہ تو حقیقت میں تیری بیوی ہے، پھر تو نے کیوں کر اسے اپنی بہن بتایا؟ اسحاق نے اس سے کہا، اس لیے کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں میں اس کے سبب سے مارا نہ جاؤں۔ ابی ملک نے کہا، تو نے ہم سے کیا کیا؟ یوں تو آسانی سے ان لوگوں میں سے کوئی تیری بیوی کے ساتھ مباشرت کر لیتا اور تو ہم پر الزام لاتا۔ تب ابی ملک نے سب لوگوں کو یہ حکم کیا کہ جو کوئی اس مرد کو یا اس کی بیوی کو چھوئے گا سو مار ڈالا جائے گا۔ توریت شریف میں سے آپ نے تلاوت سنی۔ اب سنتے ہیں آج کی سچی کہانی۔ اللہ تعالیٰ بی بی ربقہ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بی بی ربقہ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ سامعین، جب حضرت ابراہیم اور بی بی سارہ کے دنوں میں ملک کنعان میں کال پڑا تھا، وہ ملک کنعان کو چھوڑ کر خوراک کی تلاش میں مصر چلے گئے تھے۔ حضرت اسحاق کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا۔ ملک فلسطین میں کال پڑ گیا۔ حضرت اسحاق مصر کو جانا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ فرما کر روکا، اسحاق، تو اسی ملک میں قیام رکھ، میں تیرے ساتھ ہوں گا، تجھے برکت دوں گا، کیونکہ میں نے تیرے باپ ابراہیم سے قسم کھائی ہے اور وعدہ کیا ہے کہ میں یہ ملک تیری نسل کو دوں گا۔ میں نے یہ وعدہ اس لیے کیا تھا کیونکہ ابراہیم نے میری فرمانبرداری کی تھی، وہ میرے احکامات پر چلا تھا۔ اس لیے حضرت اسحاق وہیں ٹھہر گئے۔ اس علاقے کے لوگوں نے حضرت اسحاق سے ان کی زوجہ بی بی ربقہ کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھیں۔ حضرت اسحاق نے سوچا کہ کہیں یہ لوگ مجھے میری بیوی کی وجہ سے ہلاک نہ کر ڈالیں۔ آپ نے انہیں بتایا کہ یہ میری بہن ہے۔ آپ یہ کہنے سے ڈرے کہ یہ میری بیوی ہے۔ حضرت اسحاق کو وہاں رہتے کچھ عرصہ گزر گیا۔ ایک دن ملک فلسطین کے بادشاہ ابی ملک نے اپنے گھر کی کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت اسحاق بی بی ربقہ سے محبت کر رہے ہیں۔ بادشاہ ابی ملک نے حضرت اسحاق کو اپنے پاس بلوایا اور کہا، میں جان گیا ہوں یہ تیری بیوی ہے، بہن نہیں۔ تو نے کیوں کہا یہ تیری بہن ہے، بیوی نہیں؟
حضرت اسحاق نے جواب دیا، میں نے سوچا کہ اس وجہ سے مجھے ہلاک کر دیا جائے گا۔ تب ابھی ملک نے کہا، تو نے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا؟ یوں تو کوئی بھی تیری بیوی کے ساتھ زیادتی کر لیتا اور الزام ہم پر آتا۔ تب ابھی ملک نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ جو کوئی اس شخص کو یا اس کی بیوی کو نقصان پہنچائے گا یقیناً جان سے مارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کی نظر ہر وقت حضرت اسحاق اور بی بی ربکہ پر تھی۔ اس سال حضرت اسحاق نے اس ملک میں کھیتی باڑی کی اور انہیں 100 گنا پھل ملا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو برکت بخشی۔ آپ بہت مالدار بن گئے، بہت خوشحال ہو گئے۔ تب ابی ملک نے حضرت اسحاق سے کہا، ہمارے درمیان میں سے چلا جا، کیونکہ تو ہم سے زیادہ زوراور ہو گیا ہے۔ لہٰذا حضرت اسحاق وہاں سے ہجرت کر کے قریب ہی ایک وادی جرار میں جا بسے۔ آپ نے اپنے والد حضرت ابراہیم کے کھدوائے ہوئے کنویں کو، جنہیں فلسطینیوں نے بھر دیا تھا، پھر سے کھدوایا۔ آپ نے ان کنووں کو وہی نام دیے جو آپ کے والد حضرت ابراہیم نے دیے تھے۔ اگرچہ حضرت اسحاق اپنی اور اپنی بیوی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنے میں ناکام رہے، تو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں برکت دی۔ ان کے والد حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک رات حضرت اسحاق پر ظاہر ہوئے اور فرمایا، اسحاق، میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا ہوں، مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں تجھے برکت دوں گا اور تیری نسل کو اپنے بندے ابراہیم کی خاطر بہت بڑھاؤں گا۔ اس کے بعد ابی ملک حضرت اسحاق کے پاس آیا تاکہ ایک معاہدہ طے کرے۔ حضرت اسحاق نے کہا، تم اب میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تم تو میرے ساتھ کینہ رکھتے ہو۔ تم نے تو مجھے اپنے پاس سے نکال دیا تھا۔ ابھی ملک نے جواب دیا، ہم نے صاف طور پر دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہے۔ پھر انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت اسحاق نے ان کے لیے ضیافت تیار کی۔ انہوں نے مل کر کھایا پیا۔ پھر حضرت اسحاق نے انہیں رخصت کیا اور وہ سلامت لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ بی بی ربکہ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ توریت شریف کی سچی کہانی آپ نے سنی، اب کچھ گفتگو ہو جائے۔ سامعین، یہ کہانی بھروسے اور حفاظت کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ کہانی ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ کون سی چیز اللہ تعالیٰ کو ہمیں برکت دینے سے روک سکتی ہے؟
بی بی ربکا 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیتی ہیں۔ سامعین، کیا آپ کے خاندان میں کوئی لاڈلا ہے؟ یہ کہانی غور سے سنیں اور بتائیں کون سا بیٹا باپ کا پیارا اور کون سا بیٹا ماں کا پیارا تھا۔ آئیے تلاوت کتاب مقدس بائبل یعنی توریت شریف کی تلاوت سنتے ہیں۔ اور اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی کیونکہ وہ بانجھ تھی، اور خداوند نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی بیوی ربکا حاملہ ہوئی۔ اور جب اس کے وضع حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں توام ہیں، اور پہلا جو پیدا ہوا تو سرخ تھا اور اوپر سے ایسا جیسے پشمینہ، اور انہوں نے اس کا نام عیسو رکھا۔ اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا اور اس کا ہاتھ عیسو کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا، اور اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ جب وہ ربکا سے پیدا ہوئے تو اسحاق 60 برس کا تھا۔ ابھی آپ توریت شریف میں سے تلاوت سن رہے تھے، اب سنتے ہیں توریت شریف ہی کی ایک سچی کہانی۔ بی بی ربکا 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیتی ہیں۔ غور سے سنیں کیونکہ بعد میں آپ کو دینے ہوں گے چند سوالوں کے جواب۔ آئیے کہانی سنتے ہیں۔ بی بی ربکا 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیتی ہیں۔ سامعین، حضرت ابراہیم کا نوکر الیعزر بی بی ربکا کو حضرت اسحاق کی بیوی بننے کے لیے لے آیا۔ حضرت اسحاق نے بی بی ربکا سے شادی کر لی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق کی عمر 40 سال تھی۔ آپ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے تھے۔ شادی کے 20 برس گزر گئے مگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی کیونکہ بی بی ربکا بھانج تھیں۔ ایک دن حضرت اسحاق نے اپنی بیوی بی بی ربکا کے لیے اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی بیوی بی بی ربکا حاملہ ہو گئیں۔ ان کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے۔ ایک دن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ تعالیٰ، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں؟ 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں اور 2 قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے زوراور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ جب بی بی ربکا کے وضع حمل کا وقت آیا، ان کے پیٹ میں 2 لڑکے تھے۔ جو لڑکا پہلے پیدا ہوا وہ سرخ تھا اور اس کے سارے جسم پر بال تھے۔ بالوں کی وجہ سے انہوں نے اس بچے کا نام ایسو رکھا۔ اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا جو اپنے بھائی ایسو کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا جیسے وہ اسے کھینچ رہا ہو، اس لیے اس کا نام یعقوب رکھا گیا، جس کا مطلب ہے ایڑی کھینچنے والا یا دغا باز۔
جس وقت بی بی ربکا نے بیٹوں کو جنم دیا اس وقت حضرت اسحاق کی عمر 60 سال تھی۔ دونوں لڑکے جوان ہو گئے۔ عیسو ایک ماہر شکاری بن گیا جو اپنے باپ کی طرح کھلے میدانوں میں رہتا تھا۔ حضرت اسحاق کو عیسو کا کیا ہوا شکار کھانا بہت پسند تھا۔ حضرت اسحاق عیسو سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت یعقوب ایک خاموش طبع شخص تھے۔ وہ اپنے ڈیروں کے اندر رہتے تھے اور اپنی والدہ بی بی ربکا کے منظور نظر تھے۔ ایک دن حضرت یعقوب نے مسور کی دال پکائی۔ جب عیسو جنگل سے شکار کر کے لوٹا، بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے حضرت یعقوب سے کہا، میرے چھوٹے بھائی یعقوب، بہت بھوک لگی ہے۔ عیسو، میرے بڑے بھائی، میں کیا کروں؟ یار میں بھوک سے مر رہا ہوں، مجھے یہ لال دال کھانے کو دے دو۔ یہ تو میں تجھے دے دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ اپنے پیلوٹے ہونے کا حق مجھے دے دو۔ جلدی کرو، مجھے دال دو، میری جان نکل رہی ہے۔ پلوٹا ہونا میرے کس کام آئے گا؟ پہلے قسم کھاؤ۔ یعقوب میں قسم کھاتا ہوں، لاؤ اب دال دے دو مجھے۔ یوں عیسو نے قسم کھا کر عہد کیا اور اپنا پہلوٹا ہونے کا حق بیچ ڈالا۔ حضرت یعقوب نے عیسو کو روٹی اور پکی ہوئی دال کھانے کو دی۔ اس نے کھایا پیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ یوں عیسو نے اپنا پہلوٹا ہونے کا حق کھو دیا جو کہ پہلوٹا ہونے کی حیثیت سے اس کا تھا۔ اب یہ حق اس کے بھائی حضرت یعقوب کو مل چکا تھا۔ توریت شریف کی سچی کہانی آپ نے سنی۔ اب کچھ گفتگو ہو جائے۔ سامعین، کیا آپ اپنے خاندان میں کسی کے منظور نظر ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے، حضرت اسحاق نے اتنا عرصہ اپنی بیوی کے لیے دعا کرنے کا انتظار کیوں کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا عیسو نے اپنے پہلوٹے ہونے کے حق کو اہمیت دی، یا وہ اپنی دوسری جسمانی ضروریات میں دلچسپی لیتا تھا؟